السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور رمضان المبارک کی ساعتوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں یہ دعا ہے کہ یہ مہینہ آپ سب کی زندگی میں عافیت کا باعث بنے، اور دعا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کے حکمرانوں، سیاستدانوں اور اکابرین کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس سے پاکستان جو بحرانوں میں گھرا ہے وہ نکل سکے۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے، صدر مملکت براجمان ہو چکے ہیں آصف علی زرداری ایوان صدر میں۔ پاکستان کے اندر جو حکومت سازی ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، ماسوائے دو جو صوبے ہیں سندھ اور بلوچستان، اس میں ابھی تک کابینہ کی تشکیل حتمی طور پر نہیں ہو سکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں براجمان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور جس کے لیے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز کی جو فہرست ہے وہ انتہائی طویل ہے، اور اس سے پہلے بہت زیادہ بات ہوئی کہ پاکستان میں اگر سیاسی بے یقینی رہتی ہے، سڑکوں پہ شور رہتا ہے، انتخابات نہیں ہوتے تو یہ بے یقینی مزید معاشی بحرانوں کو جنم لے گی۔ موجودہ حکومت کے لیے چیلنجز کیا ہیں، بالخصوص مسلم لیگ نون کے لیے، ساتھ ہی ساتھ سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے چیلنجز کیا ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنجز کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکلے گا۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ کابینہ کی تشکیل بھی ہو چکی ہے، 19 رکنی کابینہ ہے، کچھ نئے چہرے ہیں، کچھ پرانے جو کاریگر ہیں، ماہر لوگ ہیں، وہ اس کابینہ کا حصہ ہیں۔ اور اب چیلنجز یہ ہیں کہ جو IMF ہے اس کے ساتھ اسی مہینے مذاکرات کا آغاز ہونا ہے، اور انتہائی پیچیدہ نوعیت کے یہ مذاکرات ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر آئی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، لہٰذا ہم IMF کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کیا ایوان صدر تک آپ نے ساتھ دینا تھا، اور اگر آپ آئینی عہدے لے رہے ہیں، مل کر بحرانوں کا حل نکالنا ہے تو پھر مذاکرات کا حصہ کیوں نہیں ہیں۔ دوسری جانب کل جو PTI کا احتجاج تھا، اس کے بعد جو پکڑ دکڑ تھی، اس کی وجہ سے یہ احتجاج خاصا لائم لائٹ میں آیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور ایسا کیوں ہوا؟ کیا اس پکڑ دکڑ نے احتجاج کو بالکل ٹھنڈا کر دیا یا مزید ہوا دے دی؟ تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے آپ کو رمضان کے حوالے سے آپ کا پیغام، اور ساتھ ہی ساتھ جو ملک کے اندر اب قانون سازی ہو چکی ہے، کابینہ تشکیل پا چکی ہے، چیلنجز اپنی جگہ ہیں، توقعات کیا ہیں، ہونا کیا چاہیے؟ رمضان مبارک تو ہم سب کے لیے ایک باعث سعادت ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا۔ ہم میں سے جو صحت مند ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق ہوگی، اور ہم ایک بار اس ماہ رمضان کی جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ سمیٹ پائیں گے۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے، آپ کی طرف سے، ادارہ 92 کی طرف سے مبارکباد۔ خیر مبارک۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے 2-3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک مختصر کابینہ بنائی گئی ہے۔ پچھلی دفعہ جس طرح وہ 30-35 وزیر تھے، پھر مشیر تھے، پھر معاون خصوصی 90 کے قریب لسٹ بنی تھی، تو اس دفعہ ابھی تک تو اس کو محدود رکھا گیا ہے، اور اس میں اگرچہ مسلم لیگ کاف، MQM اور استحکام پاکستان پارٹی بھی شامل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کی کابینہ ہے۔ 3 وزیر باہر سے ہیں، تو باقی اس کے اپنے ہیں۔ اب ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب پارٹی کے جو قائد محترم ہیں، اور مسلم لیگ نون کا مطلب ہے مسلم لیگ نواز شریف، میاں صاحب کو حکومت سے یا وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اسی طرح جناب اسحاق ڈار صاحب کو بھی وزارت خزانہ سے نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ البتہ میاں صاحب اس بات پہ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ چلو وزیر خزانہ نہ صحیح، وزیر خارجہ ان کو بنا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب جلیل عباس جیلانی صاحب
किस हैसियत में इंडक्ट होते हैं या नहीं होते। अगर ये तय हो गया है कि जनाब इसहाक डार ही वज़ीर ख़ारजा होंगे और कोई और उनका मुआविन या मुशीर हुकूमत का नहीं होगा तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका भी दायरा कार महदूद नवाज शरीफ साहब के हकीकी नुमाइंदे तो वज़ीर आज़म हैं इरशाद साहब, शहबाज शरीफ साहब। नहीं, हकीकी नुमाइंदे मियाँ साहब के जो हैं वो डार साहब हैं। जब वज़ीर आज़म वो ख़ुद थे तो अमलन हुकूमत कहा जाता था कि जनाब डार साहब चला रहे हैं, कई दर्जनों कमेटियों के वो सरबराह होते थे, मुज़ाकरात वही करते थे हलीफों के साथ और हरीफों के साथ। बहुत सारे मामलात जो थे वज़ारत ख़ज़ाने के अलावा भी वही चलाते थे और ये समझा जाता था कि अमलन वज़ारत उज़्मा वही चला रहे हैं जी। अब वो सूरत ज़ाहिर, लेकिन जब पिछली दफ़ा 16 माह की हुकूमत में वो तकरीबन 3-4 महीने के बाद आ गए थे तो उस वक्त भी बहुत सारे मामलात इसहाक डार साहब देख रहे हैं। मेरे ख्याल अब ये सहूलत उनको हासिल नहीं होगी। सही है। तो ये फ़ैसला जहाँ भी हुआ है उसमें इनपुट शहबाज शरीफ साहब की शामिल है। गालबन वो ये तासुर देना चाहते हैं कि मैं अब अज़ ख़ुद ज़िम्मेदारियाँ निभाऊँगा, जवाबदेह भी नहीं मैं हूँगा पार्टी को और कौम को, और इख्तियार भी मेरा इस्तेमाल होगा, किसी और को मैं इजाज़त नहीं दूंगा। ये तो इसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि जो साहब वज़ारत ख़ज़ाना के लिए लाए गए हैं अब उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है। वो एक बैंकर हैं जी। ये हमारी खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती समझिए कि अरसा दराज से पाकिस्तान को कोई माहिर मईशत वज़ीर ख़ज़ाना दस्तयाब नहीं हुआ। इकोनॉमिस्ट जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट जिसको कहते हैं, जो इकानमी की मुबादियात को समझता हो वो और उसके जो तकाज़े हैं वो पूरे कर सकता हो। हमें या बैंकर मिलते हैं शौकत तरीन अज़ीज़ जैसे, शौकत तरीन जैसे, या फिर अकाउंटेंट मिलते हैं इसहाक डार साहब जैसे। तो अब औरंगज़ेब साहब भी बैंकर हैं और उनका कोई वर्ल्ड बैंक से भी सुना है कि कुछ ताल्लुक़ रहा है, लेकिन वो किस हैसियत में रहा है, किस पोजीशन पे वो रहे हैं, ये हमें तफसील आएगी तो पता चलेगा। तो वैसे उन्होंने सुना है कि 3 करोड़ की मुलाजमत तर्क की है और डिच उनके पास नेशनलिटी थी वो भी। अब इतनी बड़ी कुर्बानी देकर वो आ रहे हैं तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वो करके भी दिखाएंगे। सही है। तो ये तो काबीना का मामला है जी। आपने जो कहा कल का एहतजाज, देखें कल का एहतजाज अगर अच्छा इरशाद साहब, एहतजाज पे आने से पहले एक और पहलू, आज खबर ये भी आई है कि पीपल्स पार्टी ने IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें हुकूमत का ताउन करने या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार किया है। सलीम मांडवी वाला साहब को कोट करके ये बात हो रही है, क्योंकि जितनी बात कल तक हो रही थी वो ये है कि मिलकर बहरानों से निकालेंगे। अब पीपल्स पार्टी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे ही उसको तो एक रिस्पांस देना चाहिए कि जब कहा जाएगा तो हम साथ देंगे हुकूमत की बात से, भले वो काबीना का हिस्सा नहीं। देखें अब पीपल्स पार्टी जो है पिछले तजर्बे की बुनियाद पर वो खासी मुहतात है। वो समझती है कि फ़ायदा हमें भरपूर उठाना चाहिए। हमें चूँकि हुकूमत का क़याम हमारे कंधों की वजह से, हमारे ताउन की वजह से हो रहा है और इसकी कीमत भरपूर वसूल करनी चाहिए जी। लेकिन जो 16 माह का तजर्बा है, जिस तरह मलबा गिरा है, अब जो इलेक्शन के नतायज 8 फरवरी को आए हैं वो तो सबको पता है। उसमें कई और अवामिल भी थे लेकिन 16 माह की हुकूमत भी थी, तो सबको इल्म है कि हम इक़्तिदार में कैसे आ रहे हैं। तो और अवाम की नाराज़गी का लेवल क्या था 8 फरवरी को। तो वो PTI पीपल्स पार्टी और ज़रदारी साहब वो सब समझते हैं कि अगर हमने मुस्लिम लीग नून के साथ इस तरह खड़े हुए कि जो मसाइल और मुश्किलात दरपेश होंगी अवाम को, उनका निशाना भी हम बने, तो बिलावल भुट्टो की सियासत उससे मुतासिर होगी। सही है। बिलावल भुट्टो का चांस कम से कम होता जाएगा। इस दफ़ा भी उन्होंने देख लिया कि पंजाब में कोई पजीराई नहीं मिली जी। जो सीटें आई हैं वो ज़ाती किस्म की सीटें हैं, गिलानी साहब की सीट है या परवेज़ अशरफ साहब की सीट है, अहमद महमूद साहब के साहबजाद खान की सीट है, तो वो ज़ाती सीटें समझी जाती हैं।
صحیح ہے. تو پارٹی کا ریفلیکشن نہیں ہوا کہ بلکہ پہلے سے پوزیشن سمجھیے کہ کمزور ہی رہی. اچھا کل کا احتجاج ایک آدھ سیٹیں پارٹی نکال لیتی تھی وہ بھی نکال نہیں پائی. تو اب کل کا احتجاج جو ہے وہ اگر یہ پکڑ دھکڑ نہ ہوتی، یہ لاٹھی چارج نہ ہوتا، دیکھیں ہم کب میچور ہوں گے، کب ہمیں جمہوری رویے کہ ہم دوسرے کا جو آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، کب تسلیم کریں گے. سبق ہمیں دیا جاتا ہے جمہوریت کا، مساق جمہوریت کا، مفاہمت کے، اور حالت یہ ہے کہ ایک لوگ نکلے ہیں. ہم نے تو کم از کم جو ہمیں جتنا محدود انداز میں دیکھنے کو ملا، کہیں توڑ پھوڑ ہوتی نہیں دیکھی، ہم نے کہیں کوئی لالیسنس نہیں دیکھی. لوگ آ رہے ہیں، ابھی نکلے ہیں گاڑیوں سے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا کل، فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ وہ بچے دو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گاڑی کو ڈنڈے مار رہے ہیں. پھر یہ بھی ایک دفعہ ہم نے وہ سانحہ مال ٹاؤن میں دیکھا تھا کہ گلو بٹ ٹائپ لوگ ہیں. کل ہم پولیس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، گاڑیاں کیوں توڑ رہے ہیں؟ یہ پولیس کا کام ہے یا یہ ریاستی اداروں کا کام ہے کہ وہ جناب توڑ پھوڑ شروع کر دیں؟ شاہ صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک موجود ہے، قانون ہے یہ کون سا؟ اگر 144 نافذ ہوتی ہے، 144 میں لوگ اگر نکلے ہیں، اول تو کیوں نافذ ہوتی ہے؟ کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ اتوار کا دن ہے، کاروبار بند ہے، سڑکیں کھلی ہیں، کوئی آمد و رفت نہیں ہے، لوگ نکلتے ہیں اور آپ جتنے لوگ نکلے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ پولیس کھڑی کر دیتے ہیں اور آپ جناب توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں. اچھا سوائے بدنامی کے کل کے دن حکومت کو کیا حاصل ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا. شاہ صاحب ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر پکڑ دکڑ نہ ہوتی تو شاید یہ ہمارے لیے آج سٹوری نہ خبر ہی نہ ہوتی. ایک بات ہم ذکر ہی نہ کر رہے. نمبر 2 یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بہت میسو قسم کے لوگ نہیں نکلے کہ شہر چوک ہو گیا، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. میں اسلام آباد تھا، وہاں بھی میں نے ایسا کوئی خاص نہیں دیکھا، لیکن لوگ نکلے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا. نہیں لیکن دیکھیں نا، لوگوں کو تو یہ پتہ چلا کہ حکومت کتنی خوف زدہ ہے کہ تھوڑے لوگ نکلے ہیں، لیکن اس کا خوف کا یہ عالم ہے کہ زیادہ نکل آئیں تو کیا ہوگا. اب جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایوان صدر میں زرداری صاحب چلے گئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب ہیں، قانون سازی مکمل ہو چکی ہے، 2 صوبوں کی کابینہ نہیں بنی ہے، چیلنجز کا انبار بڑھتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی ایک اپنی پالیسی ہے، وہ احتجاج کرنا ہے انہوں نے پارلیمان میں بھی باہر بھی. اگر یہ احتجاج اور یہ اس طرح کی جو حکومتی اقدامات ہیں، ایشو یہ بنتے رہے، آج رمضان شروع ہو چکے، بازار میں آپ شاید گئے ہوں یا آپ نے نظر دوڑائی ہو، جو پھلوں کی قیمتیں ہیں، مہنگائی اتنا بڑا غریب مزدور دہاڑی دار دگنی سے زیادہ قیمتیں ہو گئی. یہاں پہ جو ہوش کے ناخن لینے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب عذرداریوں کی بات کریں تو اتنی عذرداریاں پی ٹی آئی نے داخل نہیں کی ہیں جتنا وہ کلیم کرتے ہیں. احتجاج بھی ان کا رائٹ ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا پڑے گا؟ لوگوں کو اگر ریلیف دینا ہے، ان سب نے، حکومت نے، اپوزیشن نے، یہ سب دعوے دار ہیں، کیسے مینیج کرنا پڑے گا؟ آپ اپنی ترجیحات مقرر کریں. جو ابھی تک مجھے نظر آ رہی ہے، کمی نظر آ رہی ہے خاص طور پر پنجاب میں، کہ آپ کی ترجیحات میں اپنے مخالفین کو دبانا ہے، ڈرانا ہے. ایک بات میں عرض کروں، یہ طے شدہ تاریخ کا سبق ہے کہ طاقت کا بے جا اور زیادہ استعمال جو ہے وہ طاقت کو کمزور کرتا ہے، طاقت کو بڑھاتا نہیں ہے. جی بالآخر اس کا یہ حکومت کا، پولیس کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا روب دبدبا ہوتا ہے. وہ لاٹھی نہیں ہوتی یا لاٹھی کا استعمال نہیں ہوتا. آپ جن ملکوں میں قانون کی پاسداری ہوتی ہے، سعودی عرب میں آپ دیکھیں، یو اے ای میں دیکھیں، کتنے لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے. ایک شرطہ کھڑا ہوتا ہے اور 1000 آدمی گزر رہا ہے، جرت مجال نہیں کہ کوئی ادھر ادھر گاڑی کر سکے. کیونکہ شاہ صاحب یو اے ای سعودی عرب کا ماڈل تو ہمارا سیاسی وہ ہے نہیں، لیکن آپ امپلیمنٹیشن کے حساب سے بات ٹھیک کر رہے ہیں. ان ملکوں کی جہاں جمہوریت نہیں ہے، میں اس کی مثال دے رہا ہوں. جہاں جمہوریت، انسانی حقوق کا کوئی ذکر اذکار نہیں ہے، میں ان کی مثال دے رہا ہوں. جن کو یہ فالو کرتے ہیں میں ان کی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر وقت جناب مار پیٹ ہو رہی ہے.
طاقت کا جب آپ استعمال، طاقت اس وقت تک طاقت ہے جب آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. جی صحیح. جب آپ استعمال شروع کر دیتے ہیں تو وہ طاقت نہیں رہتی، وہ آپ کی کمزوری بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ یہی پولیس، یہی انتظامیہ اگر اتنی طاقتور ہے کہ ایک پاپولر سیاسی جماعت کو دبانے کا اس کے اندر ہے، پاور ہے، تو یہ ذخیرہ اندوزوں کو کیوں نہیں روک لیتی؟ یہ گراں فروشی پر کیوں نہیں قابو پا لیتی؟ اس وقت اس کی طاقت کہاں چلی جاتی ہے؟ صحیح. وہ بھائی آپ عام آدمی جو ہے اس کو اس سے کیا غرض ہے کہ مال روڈ پہ اتوار والے دن جلوس نکلا ہی نہیں نکلا؟ ان کو غرض یہ ہے کہ شام کو جب ہم گئے ہیں افطاری کے لیے، بیسن لینے کے لیے، پکوڑے لینے کے لیے، سموسے لینے کے لیے، کوئی پھل خریدنے کے لیے، تو ہمیں سستا ملا ہے. جی. پرسوں ان کو جو چیز 200 روپے کلو مل رہی تھی، آج وہ 400-500 روپے کلو مل رہی ہے. ارشاد صاحب یہ مسائل یہ کام کس نے کرنے ہیں؟ یہ ہے ترجیحات کی کمی. میرا یہی سوال تھا کہ یہ جو جتنے لوگ ہیں عوام کے نمائندے بن کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے اپوزیشن کے ہیں، یہی اگر ہبڑ دبڑ رہی تو یہ جو لوگ جن کا بات ارشاد صاحب کر رہے ہیں ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں سنی اتحاد کونسل کے رہنما عامر ڈوگر صاحب جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سنی اتحاد کونسل کے ممبر نیشنل اسمبلی اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عامر ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈوگر صاحب یہ بتائیے گا، احتجاج تو آپ کر رہے ہیں، آپ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، لیکن پارلیمان کے اندر ابھی تک نہ پارلیمانی لیڈر نامزد ہوا، نہ اپوزیشن لیڈر نامزد ہوا، نہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نام سامنے آ سکا. اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتجاج تو کل جو ہم نے کیا اور ہمارے احتجاج کے ساتھ جو جس فسطائیت کا مظاہرہ کیا مریم نواز کی پنجاب پولیس نے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور شرمناک مناظر آپ نے دیکھے. ہمارے سینئر رہنماؤں کو، ہمارے سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسا، اس طرح کے لوگوں کو جس طرح سے کل تشدد کا نشانہ بنایا، جیل تھانوں میں حبس بے جا میں رکھا، اور دہشت گردی کے پورے پنجاب میں کوئی ضلع ایسا نہیں تھا جس میں مقدمات قائم نہ کیے ہوں. کل صبح سے یہ منظر لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں پنجاب پولیس کو یہ کوئی ڈر آ گیا کہ ان کے اوپر کوئی قبضہ کرنے آ گیا. اس طرح سے پورے ضلعوں میں، شہروں میں، ہیڈ کوارٹرز کے اوپر پنجاب پولیس نے اپنی پوزیشنز لی ہوئی تھیں، اور سینکڑوں ہزاروں پولیس والوں نے کوئی اور کام نہیں کیا، صرف اس کریک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے اور ہمارے پرامن احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے اپنی پوری مشینری کا بڑی ڈٹائی کے ساتھ استعمال کیا. اور افسوس کہ آپ اس کو پھر بھی کہتے ہیں کہ تو جمہوریت ہے. تو یہ جمہوریت نہ ہو، یہ تو فسطائیت کی بدترین شکل تھی جو کل ہمارے ساتھ ہوا. اب دوسری بات آپ نے اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی کہی. اپوزیشن لیڈر کا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے. 2 دن پہلے بطور چیف وپ اپنی پارلیمانی پارٹی کے میں نے ایاز صادق صاحب کو ایک اپلیکیشن جمع کروائی تھی. اس کی انہوں نے پرسوں سیکیورٹی رکھی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اپوزیشن لیڈر کا جو عمر ایوب صاحب ہیں. پھر بزنس ایڈوائزری کمیٹی بنتی ہے، اس کے لیے اسپیکر نام لیتا ہے تمام پارلیمانی پارٹیوں سے، اور پھر اسی دوران پارلیمانی لیڈر ہر پارٹی اپنا بنا کر اسپیکر کو دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسپیکر انگیج کرتا ہے وپ صاحبان کو، جو پارلیمانی پارٹیوں کے وپس ہوتے ہیں، کہ اب آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی کمپوزیشن پر بات کیجئے اور اس پروسیس کو آگے بڑھائیے. تو وہ ساری چیزیں ابھی ایک ڈیو پروسیس کے تحت جو ہے اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے. اور لیکن اس سے پہلے ہمارا جو مین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتجاج پرامن اسمبلی میں اور اسمبلی سے باہر رکھیں گے. ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے، ایک تو اس کے اوپر بات کریں. دوسرا، ہمارے جو ممبران جیت کر آ گئے، اس آگ کا دریا کراس کر آئے جو کہ معجزے سے کم نہیں تھا.
ان میں سے میں آپ کو باسی صاحب بتاؤں, میں اب ان سے اگر جب انٹرویو کرتا ہوں تو 70% وہ ممبران تھے جنہوں نے ایک دن بھی اپنے شہر اور اپنے حلقے میں, اپنے ضلع میں کیمپین نہیں کی. پچھلے 6 مہینے, 1 سال سے وہ باہر تھے, روپوش تھے یا مقدمات کا سامنا کر رہے تھے. لیکن یہ ایک انقلاب تھا کہ لوگوں نے ان کے مشکل نشانوں پر بھی مہر لگا کر ان کو کامیاب بنا دیا. لیکن سلسلہ یہاں تک نہیں رکا. ابھی بھی 14 ہمارے قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں جن کے اوپر ری کاؤنٹنگ کا پروسیس جاری ہے. جی, کتنی عذرداریاں عامر ڈوگر صاحب, کتنی عذرداریاں ہیں نیشنل اسمبلی کی آپ کی جو اس وقت چل رہی ہیں؟ پورے پاکستان میں کتنی عذرداریاں ٹرائبونلز میں؟ جی ٹربونلز میں ہم نے تقریباً 60 پلس مائنس ہماری وہاں فائل ہو گئی ہیں, اور یہ تقریباً 80 کے لگ بھگ سیٹیں ہیں جو بالکل آبویس ہیں, جو فارم 45 کے تحت قومی اسمبلی کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں بڑے ویزیبل مارجن کے ساتھ. اب اس کے بعد ٹریبونلز کیا فیصلہ کریں گے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تقریباً 30 دن گزر گئے ہیں, پھر ہم ظاہرہ کورٹس میں جائیں گے. اور اس کے علاوہ جب ٹریبونلز بن جائیں تو ری کاؤنٹنگ کا پروسیس آروز یا نیچے صوبوں میں یا ضلعوں میں نہیں ہوتا, پھر معاملہ ٹریبونلز میں چلا جاتا ہے. تو لیکن ایسا ہو رہا ہے, 2-3 حلقے ہمارے ابھی بھی ہیں جن کے نوٹیفیکیشن ابھی تک وہ سٹینڈ سٹل ہیں, نہیں کیے. انہوں نے آگے حلف نہیں لیا, انہوں نے کسی ووٹنگ پروسیس کا حصہ نہیں بنا. پھر سونے پہ سہاگا کہ جو سیٹیں ہمارے. جی سر. اچھا, گزارش یہ ہے کہ یہ جو جی سر, آپ ارشاد صاحب پہلے بات کر لیں. جی آپ نے جو فرمایا نا کہ جو احتجاج کے ساتھ ہوا, آپ کوئی اچھی روایات قائم کرتے تو میرا خیال ہے آج گلہ بنتا بھی تھا کہ اس وقت بھی تو آپ کے دور میں بھی پولیس یہی کام کر رہی تھی, انتظامیہ نیب ہے, دوسرے ادارے یہی کام کر رہے تھے اپنے مخالفین کے ساتھ. اس وقت اچھی روایات آپ قائم کر جاتے. تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, مسلم لیگ کے ساتھ جو ہوتا رہا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا, آپ سمجھتے ہیں آج آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ بھی فسطائیت کا گلہ کرتے تھے وہ بھی. سر احتجاج کے اوپر اگر میں رہوں تو بات آپ کی بات میں وزن ہے, باتیں بہت لمبی بھی ہو جائیں گی. لیکن احتجاج بلاول نے کیا, لاہور تک پہنچا, مریم نواز نے کیا, حمزہ شہباز نے کیا. یہاں احتجاج ہوتے تھے. کہیں بتائیں ہماری دور حکومت میں کسی ایک احتجاج کو بھی ہم نے روکا ہو, لاٹھی چارج کیا ہو؟ 3.5 سالوں میں احتجاج کے نام پر کوئی 3 MPO کا, کوئی 7 MPO کا, کوئی 780 کا پرچہ ہوا ہو؟ ہاں, نیب اور نیبس کے اندر جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات وہ الگ بحث ہے. لیکن احتجاج تو ہم نے کبھی بھی نہیں روکا تھا. عامر ڈوگر صاحب چوک یتیم خانہ, مسجد رحمت للعالمین میں درجنوں زخمی ان آنکھوں سے دیکھے جب بزدار صاحب کی حکومت تھی اور پنجاب پولیس ان پہ تشدد کر رہی تھی, اور وہ مناظر تو بہت بھیانک تھے. تو وہ تو انتہا تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے جو ارشاد صاحب بھی سوال کر رہے ہیں کہ سیکھا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ اب مفاہمت کی بات بھی ہوتی ہے, اس پہ بھی شرائط آ جاتی ہیں, تو یہ تو ثبوت تو موجود ہیں یہ جو مختلف حکومتوں میں ہوتا رہا. سیکھا یہ ہے ہم نے کہ ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھنا ہے, رول آف لا کے تحت آگے چلنا ہے, اور اگر ماضی میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اس غلطی کو نہیں دہرانا. لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تو اگلی پچھلی ساری کسریں جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں. کبھی آپ نے ایسا کیا کہ کسی اپنے مخالف کا نشان ہی لے لیں, اس کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیں؟ پھر یہ سلیکشن پہ 50 ارب خرچ کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ انارکی تو ویسے کی ویسے ہے, سیاسی عدم استحکام تو ویسے ہی کہ ویسے ہی ہے. پھر اس ڈرامے کا کیا فائدہ تھا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا نگران وزیر اعلیٰ جس نے یہ سارا آپ کو فیسلیٹیٹ کیا اور آپ کو ہیوی مینڈیٹ 20 سیٹوں کی بجائے آپ کو 80 سیٹیں دے دی ہوں, آج وہ وزیر کا حلف اٹھا رہے ہو؟ جو وزیر داخلہ تھے ان کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہو. کبھی اس کو اسپرٹ ہوتی ہے نگران سیٹ اپ کی, ایک نیوٹرل ہوتا ہے, شفافیت ہوتی ہے. آپ نے تو پچھلے 20-25 سال جو مجھے یاد آتے ہیں 15-20 الیکشن, ان سب کے ریکارڈ توڑ دیے.
جانبداری کے اور دھاندلی کے. آپ نے کیا سیکھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ آج فرمائیں. ملک میں شدید مہنگائی ہے. کل پہلا روزہ ہے. آج پچھلے 5-6 گھنٹے سے جو لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں, مہنگائی کا ایک دم طوفان آ گیا. ابھی لوگوں کی چیخیں بند نہیں ہوئی جو اس مہینے انہوں نے گیس کے بل بھرے ہیں. آگے مہینے میں بجلی کے بل آنے ہیں اور مہنگائی کا طوفان پورے مہینے میں رہنا. عوام بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ جس نے ووٹ دیے اس کا مینڈیٹ آپ نے نہ دیا, اس کی منگوں کا آپ نے خیال نہ کیا, اور مہنگائی کا طوفان ہے اور آپس میں بندر بانٹ کر دی. یہ وزیر اعظم, وہ صدر, وہ وزیر اعلیٰ, وہ خاتون اول, اس ملک کا کیا قصور ہے بھائی؟ ڈاکٹر صاحب اس ملک کے عوام کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ باتیں مہنگائی کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے میں آپ سے پہلے خود کر چکا ہوں کہ ترجیحات حکومت کی درست ہونی چاہیے. اب اس وقت آپ ایک مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں. آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے یا آپ کی جو کور کمیٹی ہے, اس میں کتنے لوگ مزاحمت چاہتے ہیں اور کتنے مفاہمت چاہتے ہیں؟ موو آن کس طرح سے ہوگا؟ یہ مزاحمت پہ آپ رہیں گے تو ظاہر بات ہے موو آن تو نہیں ہوگا, اور مزاحمت اور مفاہمت اکٹھے تو نہیں چل سکتے. دیکھیں, ابھی ہم جتنے زخم خوردہ ہیں, جی, ریاست یا حکومت جب بن جاتی ہے, جس طرح بھی بنی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے, ایک جیسچر شو کرتی ہے. آج بھی ہماری 20 خواتین ہیں جو جیلوں میں 10 مہینے تقریباً ہو گئے, رمضان کا مہینہ لگ گیا, وہ بیچاری قید ہے, ان کو ضمانت نہیں دی جاتی جو ان کا آئینی حق ہے. جج نہیں بیٹھتے, بینچ نہیں بیٹھتے, ضمانت کی سماعت نہیں ہوتی. اور کل ہمارے سینکڑوں کارکنوں پر دہشت گردی کے پورے صوبے میں مقدمات درج ہوئے, ہمارے لوگ گرفتار ہوئے. ایسے میں مزاحمت کی تو آپ خود موقع دے رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات جو میری بات بیچ میں رہ گئی تھی, ارشاد صاحب کا سوال آ گیا تھا کہ اگر ہم 90-92 لوگ آ بھی گئے تھے, چلو ہمیں, آپ کو پتا ہے کہ ہم کس مجبوری میں SIC ہم نے جوائن کی, اور وہ جو اسپیشل سیٹیں آپ کو پتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ہماری ہیں. اگر ہمیں نہیں بھی ملنی تو آپ کا ان پر حق نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جتنی سیٹیں اس اسمبلی میں جیسے بھی لے کر گئے فارم 47 کے تحت آپ اپنا کوٹا کنزیوم کر چکے ہیں, مینورٹی کا بھی اسپیشل سیٹوں کا بھی. وہ سیٹیں بھلے ریزرو میں رہیں یا اسی طرح خالی رہیں, وہ ایک الگ سوال ہے. آپ نہیں لے سکتے, آپ کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھر رہا. آپ نے راتوں رات اسمبلیوں کے اجلاس کرائے 1 گھنٹے میں, کیونکہ الیکشن کمیشن جتنی جانبداری کر رہا ہے, چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے نوٹیفیکیشن کروائے, اپنی لسٹیں لے کر آپ چلے گئے. جب آپ اپنی لسٹیں لے کر گئے تھے ہمیں تو اس دن پتہ لگ گیا تھا کہ وہ سیٹیں ہمیں نہیں مل رہی, حالانکہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پریویس ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اس سے کوئی ملک کے آئین کو یا معیشت کو خطرہ نہیں تھا. اگر 16 20 سیٹیں خواتین کی, مینورٹی کی ہماری 92 کے ساتھ ہمیں ہماری حصے کے مطابق مل جاتی, جو کہ ہمارا جو آئین پاکستان میں وہ پرپورشن طے ہے. اور پھر ہم نے ابھی ہائی کورٹ میں جانا ہے, سپریم کورٹ میں جانا ہے. ہاں, اگر سپریم کورٹ کوئی حتمی نتیجہ کر دیتی پھر بے شک آپ کا تو کہیں پیٹ بھر ہی نہیں رہا, آپ کی تو انا کی تسکین. لیکن عامر ڈوگر صاحب دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں, عامر ڈوگر صاحب آپ کے یہ سارے اقدامات, عدالتی چارہ جوئی بھی, پارلیمان کے اندر احتجاج بھی, پارلیمان کے باہر احتجاج بھی, نہ وہ آصف زرداری صاحب کو صدر بننے سے روک سکا, نہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے سے روک سکا. آپ نے IMF کو خط لکھ دیا, وہاں سے بھی صاف جواب آ گیا. یہ کوششیں تو آپ کی کارگر ثابت نہیں ہو رہی. آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ اپروچ بدلنی پڑے گی آپ کو؟ نہیں تو اور ہم کیا کریں, آپ سب بھی سمجھتے ہیں کہ کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. اب کیا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, لیکن اب ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت میں رہ کے اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, آئینی کردار ادا کر سکتے ہیں, پرامن احتجاج کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ہم پر امید بھی ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اس شر سے کوئی خیر کا رستہ بھی نکلے گا. اللہ الحق ہے. ایسا تو نہیں کہ جنہوں نے طویل جدوجہد کی, جیلیں کاٹی, قید و بند کی صحبتیں کاٹی, وہ لوگ مر گئے یا ختم ہو گئے, ایسا تو نہیں ہے. ارشاد صاحب خیر کے راستے کی کوئی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام کا, ڈوگر صاحب, پاکستان کا پاپولر لیڈر تو آج بھی عمران خان ہے, دلوں کا وزیر اعظم تو آج بھی عمران خان ہے. 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو چھوڑیں اور اڈیالہ جیل سے ڈی چوک تک دیکھیں, عوام کو سمندر ہوگا.
کہ اگر آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں، جمہور کی بات کرتے ہیں، جمہور کا جتنا بھی گلا دبا لیں وہ نہیں دبایا جا سکتا. 70 سال سے دنیا کی تاریخ کی مثالیں ہیں. میں پولیٹیکل ارشاد صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں ہو سکتا ایسے، ملک ایسے نہیں چل سکتا. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، ایک سینئر صحافی کا دعویٰ ہے جی کہ آپ کو 4 حلقے، جس کا شاید آپ کی طرف سے کہا گیا تھا، 4 حلقے کھولنے کی کوئی پیشکش ہوئی ہے. میاں نواز شریف کا حلقہ، اون چودھری کا حلقہ، اسلام آباد کا ایک حلقہ، نور عالم خان کا پشاور کا حلقہ، ایسی کوئی آفر ہوئی ہے؟ اور کیا کوئی چینل ایکٹیو ہے مفاہمت کے لیے؟ ارشاد عارف صاحب، اب یہ جن حلقوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، جی، جو جیتنے والے ان سے بھی تعلق ہے، ہارنے والے میری پارٹی کے ہیں. وہ خود جانتے ہیں کہ ان کی اپنی کیپیسٹی ہے، ان کی جماعت کی کیپیسٹی 10 ہزار ووٹوں کی نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن سے، گلبرگ سے آپ سوچ سکتے ہیں. نہیں عامر صاحب یہ آفر ہوئی ہے، عامر صاحب یہ آفر ہوئی ہے، 1 لاکھ ووٹوں سے یہ کھولنے کی آفر ہوئی ہے. سر مجھے اس آفر کا مجھے اس آفر کا علم نہیں ہے، لیکن اگر اس الیکشن کی کوئی تھوڑی بہت سینسٹی، اس کی کوئی آپ نے اس الیکشن کی سینٹیٹی بنانی ہے، کوئی اس کی ساکھ بحال کرنی ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ آفر کی تصدیق بھی نہیں کر رہے ہیں، تردید بھی نہیں کر رہے. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. عامر ڈوگر صاحب اور الیکشن کمیشن بریک کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی رہنما میں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا. فیصل صاحب ایک تو آپ کو ایوان صدر بھی مبارک اور رمضان بھی مبارک. ملک کی صدارت آپ کو مل گئی، لیکن ساتھ ہی یہ خبر آئی کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات یہ کابینہ یا حکومت کرے گی اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی. تو وہ جو مل جل کر بحرانوں سے ملک کو نکالنا تھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کی نفی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی رمضان کی مبارکباد ہو. حکومت سازی تقریباً جو ہے وہ جیسے کل پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اوتھ لے لیا، آج کابینہ نے بھی اوتھ لے لیا. اب ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کیبنٹس رہ رہی ہیں پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کی، تو اس کے بعد جو ہے حکومت اپنا جو ہے وہ سسٹم شروع ہوگا. مرکز میں آلریڈی شروع ہو چکے. جہاں تک IMF کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ان پٹ ڈیفینیٹلی دے گی. ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارے کوئی وزراء ہوں گے یا وزیر ہوں گے جو اس میں جو ہے بیٹھ کے اپنا ان پٹ دیں گے. ہاں بالکل، حکومت ہم سے جو بھی مشاورت حکومتی لیول پہ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بالکل ان پٹ دے گی اور وہ ایک اچھی ایڈوائس بھی دے گی انشاءاللہ. اگر IMF آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ آپ کی فل سپورٹ حاصل ہے حکومت ان معاملات میں، تو آپ کہیں گے کہ ہاں بالکل ہماری طرف سے سپورٹ حاصل ہے؟ ہیں کہ کس اس پہ جو ہے ہماری تجاویز جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. ہم تو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولت ہو. ہم یہ نہیں کہیں گے یار بس جو بھی شرائط ہوں اور ساری منظور کر دیں اور ہمیں پیسے ملیں. ہم اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنے ٹیکسز لگا رہے ہیں. غریب لوگ اس کو ہمارے جو پاکستان کے اس کو برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. آپ ایسے جو ہے وہ بالکل جو ہے اس طریقے سے آپ وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے سکتے کہ ہمیں ہر چیز منظور ہے، لیکن ڈیفینیٹلی حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے. اور حکومت بھی یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ لوگوں پہ بوجھ آئے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا IMF کی ڈیل کریں جو ایکسیپٹیبل ہو. جب پچھلی دفعہ سٹینڈ بائی پروگرام لیا گیا تھا جون میں پچھلے سال، تو اس وقت پیپلز پارٹی نے کچھ شرائط پر رجسٹ کیا تھا، کہا تھا کہ یہ شرائط قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ کافی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ ڈیلے بھی کافی ہو چکا تھا، تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ٹائم ہے اس پہ ہمیں بیٹھتے ہیں، کیونکہ ایک حکومت بھی 16 مہینے کی تھی. اب آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کو آرام سے نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں، پراپر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے واضح ہے. اس وقت جو ہے چیزیں بہت جو ہے پیسٹ میں تھیں، اب وہ پیسٹ کم از کم نہیں ہوگا. زرداری صاحب کی شہرت جو ہے مرد حر اور مرد مفاہمت کی ہے. اب وہ ایوان صدر میں ہیں، تو کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی مفاہمتی کردار ادا کریں گے اور اپوزیشن کے جو زخموں پر کوئی مرہم رکھنے کی کوشش کریں گے، یا حکومت کو قائل کریں گے کہ اب براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے، خواہ دوسرا فریق مانے نہ مانے لیکن اس کو مذاکرات کی میز پر لائیں؟
دیکھیں جب 2008 سے 13 تک زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول اس ملک میں جو ہے پلے کیا، پاکستان کی پالیٹکس میں پلے کیا، اپنے اختیارات صدر کے پارلیمنٹ کو دیے، NFC ایوارڈ کہیں، صوبائی خود مختاری کہیں، صوبے کے حقوق کہیں، وار آن ٹیرر کی بات اگر کریں، سیلاب ہے، اکنامیکل کرائسس تھی، سب چیز کو فیس کیا اور پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو کوشش کیا اور انہوں نے اکٹھے بھی کیا، پولیٹیکل فورسز کو بھی اکٹھا کیا، سٹیک ہولڈرز کو بھی اکٹھا کیا۔ اب دوبارہ مشکل حالات میں ہے ملک اور انشاءاللہ تعالیٰ سے زرداری صاحب وہ شخصیت ہے جو تمام پولیٹیکل فورسز کو، سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جب یہ 16 مہینے کی اتحادی جماعت کی حکومت تھی اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے ہی حکومت اتحاد کو کہا تھا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں ٹیبل پہ، اور وہ بیٹھے اور اپوزیشن بھی بیٹھی۔ تو لہٰذا اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ہمیں جو ہے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہوگا۔ بالکل ہمارے تحفظات الیکشن کے حوالے سے ہوں گے، لیکن وہ تحفظات اس طریقے سے دور ہوں گے، جب ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے، ہم قانون سازی کریں گے، وہ راستے روکیں گے جو آج غلط طریقے پہ استعمال کیے گئے ہیں، تاکہ فیوچر میں جو الیکشن ہو اس میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے دیکھنا پڑے گا اور ان چیزوں کے جو ہے راستوں میں جو ہے ہمیں رکاوٹ بننا پڑے گا، ہمیں اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ اگلے الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز یہ نہ کہے کہ تنظیم ہوئی ہے۔ مولانا کو مینیج کر لیں گے آصف زرداری صاحب؟ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 5 سال اگر شہباز شریف صاحب نے پورے کرنے ہیں تو مولانا کو مینیج کرنا پڑے گا، تو کیا شہباز شریف صاحب کے بس کی بات ہے؟ اور اگر ان کے نہیں تو کیا آصف زرداری صاحب مینیج کر لیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں آپ ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی MKM شاید زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کا ووٹ نہ دیں، MKM نے ہمیں ووٹ دیا، لہٰذا ہم اس امید میں ہے کہ انشاءاللہ مولانا صاحب کو بھی آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب مینیج کر لیں گے۔ اچھا، کل پہلا دن تھا اس لحاظ سے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے حلف لے لیا تھا، کل احتجاج کا اعلان کیا PTI نے یا سنی اتحاد کونسل نے۔ پنجاب میں جو کچھ ہوا، پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، لاٹھی چارج شروع ہو گیا، مار کٹائی شروع ہو گئی، تو اس سے تو ظاہر بات ہے معاملات خراب ہوں گے، بہتر تو نہیں ہوگے، مفاہمت نہیں ہوگے۔ تو کیا آپ کی طرف سے یہ ایڈوائس ہوگی کہ جمہوری دور میں کم از کم غیر جمہوری رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے؟ بالکل، دیکھیں ہم بیٹھیں گے اور ایڈوائس ڈیفینیٹلی حکومت کو کریں گے کہ چیزیں مسئلے مسائل جو ہیں جو اور احتجاج جو ہے جمہوریت کا حسن ہے اور پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے۔ پرامن احتجاج اگر سنی اتحاد کونسل کہیں یا PTI کرے تو اس کا جمہوری حق ہے، لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینیٹلی قانون ایکشن میں آئے گا اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، لہٰذا آپ پرامن احتجاج کرتے رہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم احتجاج ڈیفینیٹلی آپ کریں، لیکن اس احتجاج کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ نتیجہ پارلیمنٹ میں نکلے گا۔ اگر ہم الیکٹورل ریفارمز نہیں کریں گے، پارلیمنٹ میں بل پاس نہیں کریں گے، ہم یہ جو چیزیں جس پہ ہمیں خدشات ہیں یا کسی اور جماعت کو خدشات ہیں ان کا راستہ نہیں روکیں گے، 5 سال بعد پھر الیکشن ہوں گے، پھر ہم اسی چیز کو روئیں گے اور دھرنے دیں گے اور احتجاج کریں گے۔ لہٰذا احتجاج آپ کریں، بالکل کریں، لیکن پارلیمنٹ کا جو دروازہ ہے، پارلیمنٹ کا فورم جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس چیز پہ قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ یہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں۔ آپ فرمائیں کہ الیکشن ایکٹ 17 جب وجود میں آیا تو ساری جماعتیں اس پر متفق تھیں، تو یہ جو الیکشن ہوئے جب، تو وہ جو کوششیں کی گئی تھیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ بھی عدلیہ سے، سابق عدلیہ کا فرد نہ ہو، وہ سارے تجربے ناکام ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہونا قانون کی کمی ہے یا نیتوں کا فتور ہے؟ دیکھیں ہم نے قانون سازی کی، ہم نے الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے، ہم نے یہی کہا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن چیف الیکشن کمیشن کا انتخاب کرے۔ بہت سی چیزیں بہتر بھی ہوئی، بہت سی چیزوں میں کمی بیشی بھی ہے، ان چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا۔ اس کا فیڈ بیک جو ہے، اس کا جو ہے ان پٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے، کی جماعتوں کی طرف سے بھی آئے گا، اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی آئے گا، اور ایک ہم چاہیں گے کہ ایک ایسی چیز ہو جس پہ اگلے الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے، جہاں پر جس جماعت کو خدشات ہیں اس کو دور ہونا چاہیے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ ہو۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے ووٹ ڈالا جائے اس کے لیے گنا جائے اور اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس اتنے ہوں تاکہ سزا جزا بھی ہو سکے، ورنہ اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد سڑکوں پہ آئے گی، اعتراضات ہوں گے اور کسی الیکشن کو بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی شاید نہ مانے۔ صحیح ہے۔ PTI کو جو مطالبہ ہے کہ یہ جو مبینہ دھاندلی کا وہ الزام عائد کرتے ہیں، اس پہ ایک کمیشن بنا دیا جائے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ بنا دینا چاہیے کمیشن؟ دیکھیں جب ہم بیٹھیں گے اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا۔ اچھی بات ہوتی جب PTI یہ بات بھی کرتی جب 2018 میں قاسم سوری کو 50,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے اور وہ سٹے پہ 5 سال گزارتے رہے، آج تک سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ کوئٹہ جیسے شہر میں 50,000 سے زیادہ ہیومن ایرر ووٹ کیسے کاسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جب سزا جزا نہیں ہوگی تو یہی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ اگر میں الیکشن جیت جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بڑے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے ہیں،
اور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے اس میں اس دفعہ سے زیادہ دھاندلی کبھی نہیں ہوئی. لہٰذا اس چیز کو درست کرنے کے لیے کس کو کام کرنا پڑے گا؟ وہ ہم سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا. اگر ہم نے سیاستدانوں نے عوام کو مایوس کیا تو پھر ہم کسی سے گیلا کریں گے. اچھا فیصل صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جب ہم ہارتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کی جیت ہے وہ حقیقی ہے؟ آپ کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بالکل درست شکست ہوئی ہے، یہی عوام کا فیصلہ تھا، یا مولانا بات ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی؟ پہلے سوال تو پہلا سوال دیکھیں، مولانا کیوں دھاندلی کہتے ہیں؟ مولانا اگر کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، مان لیتے ہیں ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، فار ایگزامپل مانتے ہیں، تو وہ سندھ میں کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں؟ ان کی اوپر دھاندلی، ان کے اوپر حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا تو کے پی میں ڈالا گیا نا. کے پی میں تو انہوں نے ایک احتجاج بھی نہیں کیا. کے پی میں تو ان کے ساتھ وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شیر و شکر ہو رہے ہیں، اور احتجاج جو ہے وہ مطلب ہے کہ اب یہ مجھے بتائیں کس کی فرمائش پہ سندھ میں جو ہے وہ یہ اس قسم کے جو ہے وہ دھرنے دے رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کا حق تو کے پی میں چھینا گیا بقول آپ کے، جو کہ ہم نہیں مانتے. آپ دیکھیں، آپ ایک کمپیریزن کریں 2002 اور 2008 کا جو ہے، جب ایم ایم اے بنی تو چھوڑ دیں، جو تحفے میں ایم ایم اے کو سیٹیں دی گئی تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی سیٹیں ایوریج نکالنے کی جے وائی کتنی جیتی ہیں، اسی ایوریج کے مطابق وہ سیٹیں لے کے آئے. خواہش تو میری بھی ہے کہ میں صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، ہر سیاستدان کی ہوتی ہے کہ بن جائیں. اب مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ وہ صدر پاکستان ہو، اس کا بیٹا یا بھائی وزیر اعلیٰ ہو، اور پتنی کیا کیا ہو، خواہشات ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پاس نمبر گیم ہوگی تو آپ بنیں گے. نہیں، مولانا کو یہ لارا کس نے لگایا تھا صدر؟ نہیں، لیکن یہ لارا آپ لوگوں نے یا مسلم لیگ لوگوں نے لگایا تو اس کے بعد ہی وہ صدر پاکستان کے بارے میں سوچنا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی ساتھ اس قسم کی کمٹمنٹ نہیں کی کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنیں گے. ہم نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہو، بلال بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہم آپ کو صدر پاکستان بنائیں گے. نمبر گیم کی ہم نے ہمیشہ کہا کہ نمبر گیم کے مطابق، نمبر گیم ان کے پاس اگر ہوتی، پی ٹی آئی اگر ان کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بناتی تو اور بات، انہوں نے محمود خان ایس ایس کو بنایا کینڈیڈیٹ تو یہ بن جاتے. پھر بھی مطلب ہے کہ جو ہے ووٹوں کا فرق بہت زیادہ تھا. لہٰذا جو ہے یہ چیزیں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ چل سکتی ہیں. چلی، ان کے پاس نمبر گیم نہیں تھی، اگلی دفعہ کوشش کریں، اگر ان کے پاس نمبر گیم آتی ہے تو پھر لڑے الیکشن. اچھا، یہ سندھ میں تو آپ کی کلیئر میجارٹی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، جماعت کی مضبوط گرفت بھی ہے. سندھ میں حکومت کیبنٹ کا نہ بننا اتنی تاخیر ہو چکی ہے، بلوچستان میں بھی نہیں بنی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ تھا کہ ہماری لیڈرشپ کا یہ فیصلہ تھا کہ 9 تاریخ کو جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کے بعد ہمیں سارے فیصلے کرنے ہیں. پریزیڈنشل الیکشن ختم ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سندھ کابینہ بھی اور بلوچستان کی کابینہ بھی اور 2 صوبوں کے گورنر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی اور بہت جلد اپنے جو ہے وہ چیزیں سنبھال لیں گے. اب یہ کینڈیڈیٹ آپ کا چیئرمین سینٹ کا گیلانی صاحب ہوں گے یا انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں سینئر موسٹ گیلانی صاحب ہیں، سینئر وائس چیئرمین ہے پارٹی کے، اور ابھی سینٹ کا الیکشن ضمنی جو ہے وہ 2 دنوں بعد ہو رہے ہیں. پھر 2 مئی کو غالباً 2 اپریل کو جو ہے سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہمارے سینٹ کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے، لیکن ہاٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. وہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جس طرح جناب سرفراز بگٹی صاحب شامل ہوئے اور وزیر اعلیٰ بن گئے، اسی طرح انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی کہیں شامل ہوں اور چیئرمین سینٹ نہ بن جائیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق ہے، کیونکہ یہاں پر سینئر لیڈرشپ موجود ہے، اور گیلانی صاحب اگر قومی اسمبلی سے سینٹ پہ جا رہے ہیں تو کسی وجہ سے جا رہے ہوں گے، مطلب قومی اسمبلی کی سیٹ کون چھوڑتا ہے، تو کچھ وجوہات ہیں جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی سچ کوئی چیز ہے، لیکن پالیٹکس ہے کوئی پتہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سب سے مضبوط امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. سینٹ الیکشن اتحاد میں ہی لڑیں گے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اس وقت حکمراں اتحاد جماعتیں ہیں وہ؟ تقریباً میرے خیال میں اتحاد میں لڑا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آصفہ بھٹو کو خاتون اول جو ہے وہ زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بنایا جائے. بہت سے لوگ اس پہ مختلف بات بھی کر رہے ہیں. عمومی طور پہ تو ایک جو ریت چلی آ رہی ہے کہ جو صدر مملکت ہوتے ہیں ان کی اہلیہ ہی خاتون اول ہوتی ہیں. کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بیٹی کو آپ خاتون اول نامزد کر رہے ہیں؟ اچھا، زرداری صاحب کا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور ان کی بیگم نہیں ہیں جو خاتون اول بن سکیں. لیکن آصفہ بھٹو صاحبہ کا خاتون اول بننا کوئی نئی بات نہیں ہے. ایوب خان صاحب جب صدر تھے ملک کے تو ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ خاتون خانہ تھیں، وہ تقریبات میں نہیں آتی جاتی تھی. تو اس وقت بھی ان کی صاحبزادی نسیم اورنگزیب عملاً وہی خاتون اول تھی.
وہ بیرونی دورے میں بھی ساتھ جاتی تھیں اور ان کو پورا پروٹوکول ملتا تھا. ملک میں بھی جہاں ضروری ہوتا تھا تقریبات میں لے جانا وہ ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے. اور کسی کو نے کبھی اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. جی. تو آصفہ بھٹو اگر بنتی ہیں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, قانونی قدغن بھی نہیں ہے, لیکن یہ مثال بھی پہلے سے موجود ہے. اگرچہ وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی مثال ہے, لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ بن سکتی ہوں, یا خاتون خانہ کا یا اہلیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, احتجاج کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی نا تو مجھے یاد آ گیا 1985 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت اپوزیشن, ان کے مخالفین سب سے بڑا ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ جناب جنرل ضیاء الحق کا انتخاب ہیں, حسن انتخاب ہیں, فوجی عامر کے لائے ہوئے ہیں, اور یہ ہے اور وہ, اس طرح کی باتیں تھیں. تو جب اپوزیشن اس وقت MRD تھی, ایک موقع پر اپوزیشن نے یہاں اعلان کیا جلسہ کرنے کا. نوابزادہ نصر اللہ صاحب لیڈ کر رہے تھے, نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اور دوسرے لوگ. جی. تو ضیاء الحق چاہتے تھے کہ ان کو اجازت نہ ملے, تو اس وقت بوچی دروازے میں جلسہ کرنا تھا انہوں نے. تو پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم جلسہ کریں گے. 14 اگست تھا یا 23 مارچ کا خاص موقع تھا. لیکن بعد میں اس وقت ان کے جو مشیر تھے میاں نواز شریف صاحب کے بیوروکریسی میں بھی, جو سردار صاحب تھے, حاجی اکرم صاحب تھے, ماہر جیون خان صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے, تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ لیبل اتاریں کہ آپ ایک کوئی غیر جمہوری شخص ہیں اور اپوزیشن کو کوئی موقع ہی نہیں دینا چاہتے. جنیجو صاحب کی بھی یہ خواہش تھی. تو چنانچہ میاں نواز شریف صاحب نے پہل کی اور اپوزیشن کو موقع دیا کہ جی آپ ٹھیک ہے, اجازت بھی دے دی, اجازت دیں جی آپ جلسہ کر لیں. صحیح ہے. وہ ایک ان کا جو گھٹن کے ماحول میں ایک آغاز تھا, جمہوری چہرہ سامنے آیا جی, کہ جی نواز شریف صاحب اپوزیشن کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں, اپوزیشن کو موقع. اچھا, یہ وہ اپوزیشن تھی جو اسمبلیوں میں موجود ہی نہیں تھی, جس نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, اور جنرل ضیاء الحق جس کو سخت ناپسند کرتے تھے. تو مریم صاحبہ کو بھی اپنے والد سے یہ بات سیکھنی چاہیے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے, اجازت دیجیے.